الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللناس على الله وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو بے مثال لا زوال ہے۔ درود و سلام و تمام نبیوں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، بالخصوص تمام نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جن کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بڑے اونچے مقصد کے ساتھ دنیا میں روانہ فرمایا ہے۔ اسی مقصد کو عبادت کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ کچھ رات کی عبادتیں ہیں، کچھ دن کی عبادتیں ہیں، کچھ زمانوں کے ساتھ خاص کیے ہیں، کچھ مکانوں کے ساتھ خاص کیے ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے عاجزی چاہتے ہیں، بندے کا تواضع چاہتے ہیں، اور کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت چاہتے ہیں، بندے کا عاشقانہ چال چاہتے ہیں، دیوانہ وار انداز چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جس کے اندر بندہ اپنے عاجزی پیش کرتا ہے، جسے نماز کہتے ہیں۔ جیسے اعلان ہوا، اذان ہوتی ہے، آدمی اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، نماز کی طرف روانہ ہوتا ہے، یہ عاجزی ہے۔ پھر نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ عاجزی تواضع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نام بندگی نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام بندگی نہیں ہے، اللہ کے ماننے کا نام بندگی ہے۔ اللہ جب کہیں نماز پڑھنا بندگی ہے، جب اللہ کہے نماز سے رک جاؤ تو نماز سے رکنا بندگی ہے، روزہ رکھنا بھی بندگی ہے، روزہ نہ رکھنا بھی بندگی ہے۔ روزے سے اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ جب کہتے ہیں روزہ رکھو گے تو اس روزے سے اللہ کا قرب
نصیب ہوگا، اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کے خلاف روزہ رکھا تو فرمایا اس روزے سے اللہ کا قرب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری پیدا ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، دیکھو رمضان کا مقدس مہینہ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے عبادتیں زمانے کے ساتھ مخصوص کر دیا، کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مکانات جگہوں کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ جیسے رمضان کی مہینے کی زمانہ ہے، ایک زمانہ ہے، 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک زمانہ ہے رمضان کا زمانہ، اس کی عبادت اللہ اکبر، ایک دن کا روزہ پوری زندگی، اگر کسی کو 50,000 سال بھی نصیب ہو جائے، 50,000 سال عبادت کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا۔ تو زمانے کی کچھ عبادتیں ہیں وہ اسی زمانے میں میسر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے زمانے میں آپ اسے پا نہیں سکتے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان کے شب باراتوں میں آتی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، 23 رات عبادت، 23 سال کے عبادت کے بعد جو قرب ملنے والا ہے، جو اللہ کے نزدیک ملنے والی ہے، جو معرفت ملنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کی بندگی پر بندے کو عطا کرتے ہیں۔ یہ مخصوص راتیں ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا دن ہے جو افضل دن ہے، سید الایام فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہوں کو بھی کچھ مقامات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جیسے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، اس کے جو فرمایا کہ مقامات وہ مقامات ہیں، یہاں کی عبادت دنیا کی ہر جگہ کی عبادت سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر قسم کھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، اے نبی جی جس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کا کوئی مقام اللہ کے سامنے ہے۔ آدمی ہر ایک کی قسم نہیں کھاتا، سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے اس کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے اس پر یہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے اس شہر کی اگر قسم کھائی ہے تو میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں اس شہر کا کیا مقام ہوگا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا، یہی وہ شہر ہے جہاں بیت اللہ شریف کو بنایا گیا۔ ہاں یہ وہی شہر ہے جو تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ یہی شہر ہے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس کے اندر حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہی وہ شہر ہے جس کے اندر مقام ابراہیم ہے، یہی وہ شہر ہے جس کے اندر آب زمزم ہے جو تمام پانیوں سے یہاں تک کہ آب کوثر سے بھی افضل ہے، وہ اسی شہر میں واقع ہے۔ اسی شہر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کو ہدایت پر لانے کا کام شروع کیا ہے۔ اندازہ لگائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کو جس شہر کو اللہ نے منتخب کیا ہو وہ شہر کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا اولا ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے مجبور کر کر نکال رہے ہیں، میرے دوستوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا گھر ہے۔
یہی وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ گھر ہے جو زمین، روح زمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کا دیکھنا عبادت 50 سال ایک آدمی نفل نماز پڑھتے رہیں اس سے افضل ہے ایک نظر کعبۃ اللہ پر پڑ جانا۔ اس کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کے اندر پیدا کیا۔ یہی وہ شہر ہے جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی کر رہے ہیں، پہلے سے کر رہے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جو امن و امان والا شہر ہے۔ من کان داخلا، جو آدمی اس کے اندر داخل ہو گیا میرے دوستوں فرمایا کہ وہ امن میں آ جاتا ہے۔ کفار و مشرکین جو زمانے جہالت میں کسی پر رحم نہیں کھاتے تھے، اپنے ماؤں سے نکاح کرتے تھے، اپنے رشتہ دار، اپنے ورثہ کا وراثت کو غصب کر لیتے تھے، ایسے لوگ بھی اس شہر کی عزت و احترام کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی مقبولیت پورے دنیا کے کونے تونے تک پہنچایا۔ یہ وہ گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے روح زمین کے اندر بنائی، اور اس کے تعمیر کے سلسلے میں مختلف باتیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اس گھر کا تعمیر کرایا۔ آدم علیہ السلام جب آسمان سے جنت سے بھیجے جا رہے تھے میرے دوستوں، اس وقت اللہ نے کہا اے آدم تم جا رہے ہو، میں اپنا گھر تمہارے ساتھ اتار رہا ہوں، اس کا اسی طرح احترام کرنا، اس کے جانب اسی طرح طواف کرنا جس طرح عرش کا طواف کیا جاتا ہے، بیت المعمور کا طواف کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، حج کو فرض کیا ہے، ہاں الگ الگ لوگوں پر، ہر مالدار غریب آدمی پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا، چاہے مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، گریجویٹ ہو، جو کچھ ہو، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، قرآن پر اس کا ایمان ہے، رسول پر اس کا ایمان ہے، جنت پر اس کا ایمان ہے، دوزخ پر اس کا ایمان ہے، اس کے ذمے ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ نمازیں ادا کرے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ دو عبادتیں ایسی ہیں ہر ایک پر لازم ہیں، دو عبادتیں ایسی ہیں جو مالداروں پر ہے، ایک زکوٰۃ والا عمل ہے، ایک زکوٰۃ کی عبادت ہے، دوسرا فرمایا حج کی عبادت ہے، یہ مالداروں پر ہے، ہر ایک پر لازم نہیں ہے۔ فرمایا کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو آدمی یہاں سے بیت اللہ شریف کے لیے جانے آنے کا خرچ رکھتا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو، ساتھ میں وہاں جانے کے بعد وہاں کے اخراجات کے لیے اس کے پاس مال ہو۔ کچھ لوگ حج کے یہاں سے جاتے ہیں، حضرت امنا حج کو بھیجو، بڑی تمناؤں سے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر خرچے کے پیسے نہیں ہوتے، لوگوں کے پاس مانگتے، بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے جو یہاں سے جانے آنے کا ٹکٹ کا انتظام رکھتا ہو، ساتھ میں جتنے دن وہاں قیام کرے گا اس کے تمام خرچے کو برداشت کرتا ہو، ساتھ میں جب یہاں سے چلا جائے تو اس کے غیر حاضری میں اس کی بیوی بچے، اس کے ماں بہنوں کے لیے گھر کا اخراجات کے تمام ضروریات کو پورا کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہے، تب اس پر حج ہے، ورنہ فرمایا آنے جانے کا خرچہ ہے، وہاں جانے کے بعد جتنے دن قیام کرے گا اس کے لیے کھانے پینے کے پیسے ہیں، لیکن بیوی بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ فرمایا جانے آنے کا، وہاں پر ٹہرنے کا،
اور بیوی بچوں کے اخراجات کا خرچے کا، اس کے بعد فرمایا کہ رستے کا امن ہونا یہ بھی حج کے فرائض میں سے ہے۔ اگر راستہ امن والا نہیں ہے، خطرہ ہے، اگر یہ سفر کرے گا لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے یا مال کو لوٹ لیں گے، ان تمام باتوں پر اس پر سے حج ساقط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمام شرطیں ہیں، اگر اتنی شرطیں پائی گئیں تو ایسی صورت میں آدمی بیت اللہ کو جائے گا، حج کو جائے گا۔ یہ حج ہر ایک کی سعادت ہے، ہر ایک کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھی کعبۃ اللہ کو جاؤں، اللہ کے اس مقدس زمین کو دیکھوں۔ لیکن جن کے دلوں میں سچی تمنائیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، میرے دوستوں خدا کی قسم اللہ انہیں لے جائیں گے۔ ارادے ہمارے اندر ہو، اسباب ہم کوشش کریں۔ اگر ایک آدمی کوشش کرتا ہوا مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی کریمی شان ہے، اللہ میدان محشر میں اس آدمی کو جو حج کی جانے کی کوشش کرتا تھا، حج کو جا نہیں سکا، مر گیا اسی دوران، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں حجاج کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ وہ پوچھے گا مولا میں تو حج نہیں کیا، اللہ کہیں گے وہ تیرا خدا وہ خدا ہے تیرے ارادے پر حج کا ثواب دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ کام کرانے کے بعد بھی نہیں دیتے ہیں، ہمارا خدا ہے جو نیتوں پر بخشتا ہے، نیتوں پر عطا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں ارادے کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ جو آدمی مالدار ہیں، کتنے مالدار آپ کو ملیں گے ایسے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ کے گھر کو جا نہیں سکے۔ کیوں نہیں گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے بنیاد پر اپنے گھر کو نہیں بلاتے ہیں، بلکہ جذبات دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھ کر اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ ایک آدمی حج کو گیا لیکن ارادہ نہیں تھا، کوشش نہیں تھی، حج کو چلا گیا۔ میرے دوستوں بڑی عجیب و غریب باتیں حضرات علماء لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ حج کو گیا لیکن حج کے مقصد کو نہیں پائے گا۔ حج کو جا کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں توحید نہیں۔ تو فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں تم پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے، تم حج ادا کیا کرو، اس لیے کہ حج کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ لوگ حاجیاں اب حج کو جانے کی تیاریاں کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھی حج کو جاؤں، لوگ جا رہے ہیں۔ آسان طریقہ ہے، جو آدمی حج کو جانا چاہتا ہے وہ اب سے پکی ارادہ کرے، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں، اسباب کے طور پر اپنے گھروں میں ایک انڈی کو رکھ لے اور روزانہ 5-10 روپے اسی ارادے سے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ذات سے امید ہے جس دن ہماری نیت پختہ ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، اس دن اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی گھر کی حاضری کی سعادت دیں گے۔ اسباب کے طور پر یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ حج کو جانے کے استطاعت کے باوجود حج کو نہیں جاتے ہیں، آقا نے فرمایا ان سے ٹیکس وصول کرو، ان سے جزیہ لو، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مال ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے۔ فرمایا بلڈنگیں بنانے کا بہانہ، صحت کا بنانا، شادی کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو روکتے ہیں، حج جیسے اہم فریضے کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جو آدمی استطاعت کے باوجود حج کو نہیں جاتا ہے، حج کے فریضے سے جی چراتا ہے، آقا نے فرمایا ایسے آدمی سے جزیہ وصول کرو۔ جزیہ کس سے وصول کرتے ہیں؟ مسلمانوں پر جزیہ نہیں ہوتا۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں پر اسلامی حکومتیں چل رہی ہیں، اگر کوئی غیر مسلم اس ملک کے اندر رہنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ مسلمانوں کا جو اسلامی ملک ہے یہ آرڈر لاگو کرتے ہیں، یہ اصول ثابت ہوتا ہے، تو
तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारी जान की, तुम्हारे माल की, तुम्हारे औलाद की हिफाजत हम करेंगे, तुम पर किसी तरह का जुल्म नहीं होगा। इस्लाम का नज़रिया है, इस्लाम का सबक है, इस्लाम का ये अंदाज है। तू गैर है, तेरे दिल में ईमान नहीं। अगर मुसलमानों के मुल्क में रहना चाहता है, मुसलमान तेरी हिफाजत करेंगे, तेरी जान की हिफाजत करेंगे, तुझ पर जबर नहीं करेंगे, तुझ पर जुल्म नहीं करेंगे, तुम्हारे त्यौहार से तुम्हें नहीं रोकेंगे। जिस अंदाज का पूजा पाठ तुम करना चाहते हो करो, जिस खुदा को मानना चाहते हो मानो, तुम पर कोई जुल्म नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, हम इस्लाम पेश करेंगे। अगर तुम इस्लाम के मुखालिफ हो गए, इस्लाम के दुश्मन बन गए, इस्लाम को मिटाने के लिए खड़े गए, उस वक्त हम जंग करेंगे। लेकिन अगर तुम इस्लाम के खिलाफ नहीं हो, मुसलमानों के मुल्क में रहना चाहते हो, मुसलमान तुम्हारी जान और माल की हिफाजत करेगा। शर्त यह कि तुमसे जिजिया टैक्स वसूल करेगा। तो आका ने फरमाया, जो आदमी हज को जाना चाहता है, हज को बजाए बगैर, फरमाया कि अपने मालदार की वजह से किसी अतारुस की वजह से बहाना बनाकर रुका हुआ है, आका ने फरमाया ऐसे मुसलमान से जिजिया वसूल करो, इसलिए कि वो मुसलमान ही नहीं है। दूसरा फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे हदीस के अंदर यूं फरमाया आका ने, जो आदमी इस्तात के बावजूद जो अल्लाह के घर तक को जा सकता है, आने जाने का खर्चा मौजूद है, जितने दिन वह क़ियाम करता है उसके खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत है, अहलो अयाल को खिलाने की ताकत, रस्ते का अमन होने के बावजूद जो आदमी हज को नहीं करता, आका ने फरमाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आदमी यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। कितने मुसलमान हैं बहाने बनाते हैं। अल्लाह ने माल दिया है, माल देने के बावजूद ऐसा ना सोचें हजरत लॉकडाउन ना हजरत सब खर्चा होगी ना। अब भी कितने के लोग आए जिनके पास अब तक तिजोरियां भरे पड़े हुए हैं, हज फर्ज हो गया है उन पर, बल्कि वो ऐसे मालदार हैं हर साल हज कर सकते हैं, इसके बावजूद ताल मटोल करते हैं। लेकिन शरीयत मुत्तहरा आसान है, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज करना, एक मर्तबा पूरी जिंदगी में मालदार पर फर्ज है, हर साल फर्ज नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह ने माल का बहुतात दिया है, माल कसरत से पड़ा हुआ है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम कोशिश करके हर 5 साल में एक मर्तबा अल्लाह के घर की हाजिरी दिया करो। जो मालदार इतनी है इस्तात के बावजूद वो 5 साल में एक मर्तबा अल्लाह के घर को हाजिरी ना दें, आका ने फरमाया वो अल्लाह के रहमत से महरूम है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला बहुत आसान काम है, बहुत आसान इबादतें। देखिए गरीब हैं वो हज नहीं कर सकते, इरादा करता है तो हज का सवाब पा लेता है। जो मालदार है हज नहीं करता तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे अकाबिरीन, हमारे अल्लाह वाले किस तरह की कुर्बानियाँ हज के लिए किए हैं। वो ज़माना जज्बात का था, लोगों के अंदर शौक़ होता था। अरे पूरी रात नमाजें पढ़ते थे, कुरान पढ़ने के लिए लगाते थे, कमा कर अल्लाह के नाम पर सदका करते थे। ऐसे वाक़या जब आज सुनाते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना में सुनाते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं, हज़रत ऐसा वाक़या हो कुछ है क्या? डोट होता है हमें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ईशान की नमाज के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। मेरे दोस्तों, लोग ताज्जुब करते हैं, हजरत सोते नहीं थे क्या? एक दिन 2 दिन का अमल नहीं है, बल्कि 40 साल का ये इनका अमल है। जब लोगों को बताते हैं लोग ताज्जुब करते हैं। मैंने कहा जाओ तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारे नौजवानों को देखो, ईशान के बाद फ़ोन उठाते हैं, फजर के करीब उसे बंद करते हैं। जैसे उनको फ़ोन देखते हुए थकावट नहीं होती,
فونوں میں مزہ آتا ہے، اس طرح ہمارے اکابرین کو نمازوں میں، عبادت میں، تلاوت میں مزہ آتا تھا۔ جب وہ رکعت باندھتے تھے وقت گزر جاتا تھا، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں حضرت اب بھی فون اٹھایا، حضرت معلوم چھوانی رات کے 2 گھنٹے ہو گئے بولتا ہے۔ جس طرح فون اٹھایا معلوم نہیں ہوا وقت کیسے گزر گیا۔ یہ ہمارے اللہ والے تھے، یہ عبادت میں کھڑتے تھے، ایسے مزے کے ساتھ، ایسے شوق کے ساتھ کھڑتے تھے۔ اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، جنت کا شوق، جہنم کا خوف لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا وقت ایسے گزرتا تھا، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کب فجر ہو گئی، کب صبح صادق ہو گئی، کب رات گزر گئی۔ کیا کرتے تھے؟ یوں کہا کرتے تھے کیسی راتیں ہیں 2 رکعت پڑھ نہ سکیں، رات گزر گئی، قرآن پورا نہ ہوا، رات گزر گئی۔ فرمایا اس طرح وتر کی نمازوں میں، 2 رکعت کی نمازوں میں فرمایا کہ رات گزر جاتی تھی، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہم نہ 2 رکعت پڑھو گے تو 2 رکعت پڑھو گے کو بول کو پھرے تک سلام پھر کر تھا کیا بھائی کہ تو پڑھ لا حضرات۔ فون کا اتنا عام ہو گیا ہے فون کہ نماز پڑھے تک سلام پھر کو امام صاحب یہاں ہاتھ اٹھاتی نہ فون اٹھاتی، ایسا اٹھاتی گویا کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی OTP آگے رنگا جلدی چیک کرتا، اٹھاتے ہی فوراً فون، کہا نماز قبول ہو گئی ہے تمہارے اثر کی، کیا کیوں میسج آتا نا ویسا اٹھا کے دیکھ کرتے ہیں۔ اتنی فرصت نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستوں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا جو اہم فریضہ، بنی الاسلام، 5 چیزیں اسلام کے فاؤنڈیشن ہیں، فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک ہے، وہ بے مثال ہے، وہ لا جواب ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، پیغام لے کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ وہ خدا نہیں ہیں، وہ ایک اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور کیسے ہیں؟ وہ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ بعض لوگ محمد رسول اللہ کو خدا تصور کرتے ہیں، بعض لوگ ان کو نور کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ نور ہیں، لیکن انسان کے ساتھ نور ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر نور کا غلبہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ انسان ہے لیکن نور کا غلبہ آپ میں زیادہ ہے، نور کا غلبہ آپ کے اندر زیادہ ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اس بات کو بار بار ہم کو بولنا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو اسلام کے 5 بنیادی ہے۔ سب سے اہم بنیاد اللہ کو ایک ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس کے رسول اور بندے ہیں۔ دوسرا فرمایا واقیم الصلاۃ، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو آدمی حج کو جا سکتا ہے، مکہ مکرمہ کو جانے کی استطاعت ہے، مال رکھتا ہے، ایسے آدمی پر ضروری ہے وہ کیا کرے؟ یہاں سے بیت اللہ کو جائے، بیت اللہ کو جائے، حج کرے۔ ہمارے اکابرین کی زندگی پڑھیں گے۔ ابھی ایک نوجوان جو کیرلا سے چل پڑا، شہاب الدین، دیکھیں کیسا نوجوان ہے، پوری دنیا کے لیے مثال قائم کر دیا، ہر جگہ پر اس کے چرچے ہوئے۔ دیکھو بھائی یہ آدمی حج کو جا رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے۔ میرے دوستوں کتابوں کے اندر واقعات دیکھیں گے، وہ زمانے میں ٹرین نہیں تھا جیسے آج یہ چلتا ہوا گیا ہے، لوگ پہلے زمانے میں چل کر جاتے تھے۔ 200 300 آدمی قافلہ ہوتا تھا اور مل کر نوایاں سے نکلتے اور جانے کے ٹیمپو، اس لیے کہ 2 سال 3 سال کا حج رہتا تھا۔ اب وہ چڑھے تو شام کو اتر جاتی، ویسا نہیں تھا۔ 2 سال 3 سال، ایک سال صرف جانے میں آنے میں وقت لگتا تھا۔
تو اس لیے حج کو جانے سے پہلے لوگاں کھلاتے دعوتاں ہاراں کیا کیا کی کرتے ہیں، اس لیے معلوم نہیں جا رہی حضرت آتی کی نہیں کی، قبول ہو گئے تو قبول ہو گئے تو اس لیے فرمایا کہ قبول ہو جائیں گے، چلے جاتی پھر ملتی کہ نہیں کی، اس لیے کیا کرتے تھے، ان کو جو ہے دعوتیں کرنا، ان کو گلے لگانا، ان کے جدائی پر رونا، یہ سب ہوتا تھا۔ 200 آدمی جاتے واپس میں 20 آتے، 180 کام بھائی پورے قبول ہو گئے، اللہ کے نام پر قبول ہو گئے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حج کے کام پورا ہونے کے بعد اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو 400 گھرانے کے تعلق سے میدان محشر میں اللہ کہیں گے، اس حاجی کو بلائیں گے، جا تیرے خاندان کے 400 لوگوں کو جنت میں بلا کر جا۔ اگر حج کو جاتے ہوئے مر گیا، قیامت تک ہر سال اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہر مہینہ اس کے لیے حج کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ عمرے کے لیے نکلا تھا گھر کے اندر سے، جب تک واپس نہیں آئے گا، آ گیا تو الگ فضیلتیں، اگر انتقال کر گیا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ زمانے کے لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر پیدل 1000 حج کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 50 حج کیے ہیں پیدل۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والوں میں ایک زمانہ ان کا گناہوں میں گزرا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو فضائل اعمال میں ذکر کیے ہیں۔ شراب پیا کرتے تھے، ایک باندی سے نکاح ہوا، بچہ پیدا ہوا، 2 سال 2.5 سال کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ زمانے کے لوگاں شراب پیتے تو بھی نماز پڑھتے تھے، آج کے لوگاں اللہ معاف کرنا شراب پیے تو بھی نہیں پڑھتے، نہیں پیے تو پڑھتے نہیں۔ کیا حضرتوں نے سود کو بھی دیتا نماز ہی پڑھتا نا حضرتوں نے، شراب بھی پیتا نماز ہی پڑھتا نا حضرتوں نے، مطلب شراب پیا تو نماز چھوڑ ڈالنا، انہوں بول رہے ہیں صاحب کو کیا کیے کر رہا نا، کیسا کی کر رہا نا وہ نہیں دیکھتے ہیں، کیسا پڑھ ڈالتا حضرتوں نے، ٹوپی پہن کو داڑھی چھوڑ کو۔ آدمیوں کا ایک غلط نظریہ، حضرت داڑھی چھوڑے تو جھوٹ بولنا نہیں حضرت، داڑھی چھوڑے تو غلط بولنا نہیں حضرت، داڑھی چھوڑے تو کم تولنا نہیں حضرت، داڑھی نہیں چھوڑے تو تولے جا، داڑھی نہیں چھوڑے تو جھوٹ بولے جا، جائز۔ کیا تو ایسا پندھ پڑھے کہ سنے کہ کون تو بولے کہ مولوی صاحب داڑھی چھوڑے تو بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، داڑھی نہ چھوڑے تب بھی حرام ہے۔ ارے ایک آدمی 2 گناہ کر رہا ہے، ایک داڑھی منڈانے کا گناہ، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ، داڑھی رکھو کرے تو ایک کچھ گناہ ملتا، 2 نہیں اس کا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھتے رہو، انشاءاللہ اگر تم شرابی ہو تو ان قریب شراب کو چھوڑ دو گے۔ نماز پڑھتے رہو، اگر سود خور ہو، بیاس کا کام کرتے ہو، نماز کی برکت سے تم بیاس کے دندے کو چھوڑ دو گے۔ نماز پڑھتے رہو، جھوٹ بات بات پر جھوٹ بولتے ہو، نماز کی برکت سے جھوٹ تمہاری زندگی سے نکل جائے گے۔ بد نظری کرتے ہو، نماز کو اہتمام سے پڑھتے رہو، نماز ایسا عمل ہے تمہیں برائی سے روکنے والی ہے۔ نماز بھی پڑھتے رہنا، گناہ کر رہی اگر کو نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز پڑھتے رہے گا، نماز پڑھتے رہے گا، دل میں احساس ہوگا کیسا بندہ ہے تو، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے بد نظری کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے دوسروں کو سود کے ذریعے سے ان کے خون کو چوستا ہے۔ نماز اسے اندر سے جھنجھوڑے گا، اسے احساس دلائے گا تو خدا کے سامنے بھی جھکتا ہے، بندوں پر ظلم بھی کرتا ہے، ان قریب یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا قصہ اس زمانے میں شراب پیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت دی، اولیاء اللہ میں بن گئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں ایک وقت بہت زیادہ گرمی کا زمانہ چل رہا تھا،
اتنے گرمی کہ پرندوں کو چھاؤں نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے درختوں کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئیں، باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں مجھے کسی کام کی ضرورت پڑی، میں مسجد گھر کے اندر سے باہر نکلا، جا رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا جو سورین کے بل بیٹھ کر گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے، میں حج کو جانا چاہتا ہوں، میں حج کے ارادے سے نکلا ہوں۔ کہا دھوپ بڑی سخت ہے، ایسا کر تو تھوڑی دیر میرے گھر میں آرام کر لے، اس کے بعد پھر نکل جانا، عصر کے بعد گرمی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اس نے کہا مالک بن دینار تم پیر والے ہو، تم جلدی سفر کر چلے جاؤ گے، لیکن میرے پاس پیر کا انتظام نہیں ہے، میں جلدی سے پہنچ نہیں سکوں گا، اگر میرے جانے میں تاخیر ہوگی تو حج کا زمانہ نکل جائے گا، اس لیے کہ ذی الحجہ میں جو آخر کے 12واں مہینہ جو ذی الحجہ ہے اس کے 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، ان 5 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں حج نہیں ہوتا، عمرہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس طرح جاؤں گا، اس لیے کہ تم پیر والے ہو، میں معذور ہوں، اگر میں رینگتے ہوئے چلوں گا تو میرے پہنچنے تک کیا ہوگا؟ حج کا زمانہ نکل جائے گا، دن کہیں گزر نہ جائے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے میں سواری کا انتظام کر سکتا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا مالک بن دینار میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تم تو عقل سے کورے معلوم ہوتے ہو، ارے میں غلام ہوں، مجھ سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئی ہیں، بتاؤ کہ آقا کے سامنے، بادشاہ کے سامنے مجرم جائے تو سواری میں جائے کہ پیدل جائے؟ مجھے چاہیے کہ میں اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہوں سواری سے نہیں، اس لیے کہ میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، گناہوں سے لدا ہوا ہوں، مجھے اس حال میں پہنچنا ہے، میں رینگتا ہوا جاؤں۔ فرمایا کہ اسی حال میں رینگتا ہوا کعبۃ اللہ کو پہنچ گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس سال یا اس کے بعد کے سال جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بہت بڑا بھیڑ کھڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھا کیا آدمی، کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک آدمی ہے جو دعائیں کر رہا ہے، ایسی انداز کی۔ فرمایا کہ اس کی دعا سننے کے لیے مجمع اکٹھا ہو گیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بھی جگہ دو، میں بھی سنوں۔ ہٹایا، دیکھا تو وہی نوجوان ہے جو رینگتا ہوا سورین کے بل چل رہا تھا۔ میرے دوستوں ایک بزرگ کو دیکھا، پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ وہاں فرمایا خراسان سے۔ کتنے سال کا مسافت ہے؟ 5 سال چل کر آئے ہیں صرف حج کرنے کے لیے۔ چلتے چلتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہاب الدین گیا ہے تو اپنے انتظامات کے ساتھ جہاں جاتا تھا لوگ استقبال کرتے تھے، اس کے چلنے کے راستے میں پھولیں بچھاتے تھے، اس کے لیے کھانے کا انتظام لوگ مسافہ کر رہے ہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کا استقبال کرنا تو دور کی بات، کوئی پانی پلانے والا میسر نہیں ہوتا تھا۔ وہ زمانے میں 5 سال کا عرصہ صرف حج کی نیت سے چلتے چلتے، درمیان میں جنگلی جانور، رات کیسی گزری ہوگی، کھانے کا کیسا گزرا ہوگا، لیکن دل میں جذبات تھا مجھے اللہ کے گھر کو جانا ہے، اللہ کے در پر جان کر اپنے حاجتیں سنانا ہے۔ میرے دوستوں جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سب آسان ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے میری عبادت پر اللہ کے فیصلے اتریں، نماز پڑھوں نا حضرت، دعا کروں نا حضرت، صدقہ کروں نا حضرت، قرآن پڑھوں نا حضرت، ابھی تک کبھی تکلیف دور نہیں ہوئی، پریشانی دور نہیں ہوئی۔ ہم لوگ عبادتیں کر کر بدلہ چاہتے ہیں۔ لوگ ایسے ہوتے تھے عبادتیں کر کر بدلہ نہیں چاہتے تھے، عبادتوں کے بعد خدا کی خوشنودی چاہتے تھے۔ میری پوری عبادت کے بعد اللہ نے کہہ دیا میرے بندے میں تیرے سے راضی ہو گیا، بس اس رضات کے لیے سب کچھ لٹاتے تھے، اپنے جذبات کو فرمایا قربان کرتے تھے، بی بچوں کے جذبات کو قربانی کرتے تھے۔ مشہور قصہ ہے، ایک بزرگ جا رہے ہیں، فرمایا کہ جاتے جاتے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
جب جب بھی وہ لبیک کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، وہ جب بھی لبیک کہتے ہیں آسمان سے اللہ کہتے ہیں اے لبیک موسیٰ، اے موسیٰ میں بھی حاضر ہوں، وسعدیک تیرا عبادت تیری لبیک قبول ہو، اللہ کی طرف سے آواز ہوتی تھی۔ یہ بزرگ فرمایا کہ لبیک کہتے ہیں آسمان سے آواز آتی، لا لبیک، ہم نے تیرے لبیک کو قبول نہیں کیا، تیری لبیک ہمیں پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ بازو ایک نوجوان تھا، کہا چاچا جان آپ کے لیے تو لا لبیک کہا چاچا جان نے کہا بیٹا تم نے بھی سنا؟ کہا میں نے بھی سنا۔ کہا بیٹا یہی آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 70 سال سے حج کر رہا ہوں، ہر سال میں جب بھی لبیک کہتا ہوں آسمان سے لا لبیک آتا ہے۔ جس نوجوان نے کہا چچا جب لا لبیک آتا ہے تو آپ کیوں اتنی مشقتیں اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں؟ اس بوڑھے میاں نے، اس چاچا نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے نوجوان، کیا خدا کے لا لبیک سے میں اس کا در چھوڑ دوں؟ غلام کے لیے زیبا نہیں دیتا، غلام کے لیے زیبا نہیں دیتا، وہ مالک کے تھوڑی سی ناراضگی پر اس کے گھر کو چھوڑ دیں۔ پھر جب لبیک کہا اللہ نے کہا ہم نے تیرے لبیک کو قبول کیا۔ اسی طرح ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں حج کو جانا، حج کی عبادتیں، حج کے ارکان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مالدار ہیں ان کا اس کا احساس عطا فرمائیں، ان کو حج کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے حجاج جا رہے ہیں تیاری میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کے سفر کو آسان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں، ان کے غیر حاضری میں اللہ ان کے جائیداد، ان کی بیوی بچے، ان کے خاندان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں میں، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی اس کے گھر کے لیے قبول فرمائیں، اس کے لیے اسباب پیدا فرمائیں، ہمیں بھی وہ موقع عطا فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے روضے اقدس کے باہر کھڑے ہو کر ہم آقا کو سلام کر رہے ہوں، آقا اندر سے جواب دے رہے ہوں، اس طرح کا موقع اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے کہ تعمیر کعبہ کیسے ہوا، کن کن لوگوں نے کیا، اور اس کے لیے کس طرح کی قربانیاں، کس طرح کی اینٹیں لگائی گئیں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کے گھر کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ۔